الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی چھٹی کے بعد آج کے سبق کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ توبہ آیت نمبر 90 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 90 سے، اور انشاءاللہ آج ہمارا 11واں پارہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ سورہ تبوک کے کانٹیکس میں سارا تبصرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی حوالے سے آج بھی ایک رکوع کے اندر کچھ اور باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، تو بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے یہ رکوع بھی۔ اس آئینے کے اندر جو قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے چہرے کو، اپنی تصویر کو دیکھ سکیں، اور جہاں جہاں کوئی کمزوری اور کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو دور کر سکیں۔ تو تھوڑا سا رکوع آج کا لمبا ہے، درمیان میں کچھ باتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ، تو میں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر وہ عذر پیش کرنے والے منافقین جو ہیں اور بہانے بنا کر اللہ رب العالمین کے دین کے لیے قربانی دینے سے اور دین کی محنت سے بھاگنے سے جو لوگ پیش تھے، تو ان کے حوالے سے تبصرہ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء المعذرون من الاعراب، مدینہ کے گرد و نواح میں، سراؤنڈنگ ایریاز کے اندر ان کی زیادہ آبادی تھی منافقین کی، تو اللہ رب العالمین نے اعراب کا ذکر کیا ہے۔ مدینہ کے گرد و نواح کے اندر جو بستیاں ہیں، جو قبائل آباد ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ وجاء المعذرون، یہ لفظ عذر سے نکلا ہے، تو اس کا معنی ہے بہانہ پیش کرنے والے، عذر پیش کرنے والے، آئے بہانے کرنے والے مختلف بستیوں سے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، پیچھے رہنے کی، گھر بیٹھنے کی، جہاد میں شریک نہ ہونے کی ان کو اجازت مل جائے، ان کے عذر اور بہانے کو قبول کر لیا جائے اور ان کو اجازت دے دی جائے۔ تو پہلا جو اللہ رب العالمین ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا وَجَعَ الْمُعَذِّرُونَ، اسی سے اندازہ ہوتا ہے، اسی لفظ کے اندر اللہ نے ان کی ساری کہانی بیان کر دی ہے کہ وہ جو عذر گھڑ کے لاتے ہیں، وہ جو بہانے باز ہیں، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہے پیچھے بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ ان کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کے سامنے جھوٹی کہانیاں پیش کی تھیں، تو وہ جھوٹے لوگ وہ پیچھے بیٹھ کے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ سین پہ جو زبر آتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے
ان قریب، بہت جلد، نیئر فیوچر کے اندر بہت جلد ان کو پہنچنے والا ہے، ان کو پہنچے گا جن لوگوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ تو وہ سو کالڈ مسلمان تھے، وہ مسلمانوں والا سٹیٹس انجوائے کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کفر قرار دیا۔ سیصیب الذین کفروا منہم، اللہ نے ان کو کافر کہا کہ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے ایمان نہیں ہوتا، دعویٰ کافی نہیں ہے ایمان کے لیے، اس کے لیے ثبوت اور پروف چاہیے جو ان منافقین کے پاس نہیں تھا۔ تو جس کے پاس ثبوت اور پروف نہیں ہوتا تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی صرف دعویٰ قبول نہیں کرتی۔ تو اللہ نے ان کا شمار کافروں میں ہی فرمایا ہے، تو فرمایا کہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب ان کافروں کو بہت دردناک عذاب پہنچنے والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ آئینہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے غزوہ تبوک کے سفر کی روشنی میں۔ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی کون سی قسم ہے اور ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ اپنے ایمان کی کیفیت کو بھی چیک کرنا ہے اور اس کی کیٹیگری اور قسم کو بھی چیک کرنا ہے۔ وہ کون سا ایمان ہے جو ہم لیے بیٹھے ہیں اور اس ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ اندازہ فرمائیں 900 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تھا تبوک کا، اور جیسا میں نے پچھلے سبق کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ ایک تو سفر لمبا ہے، دوسرا حالات انتہائی سخت اور مشکل ہیں، وہ بھی ساری بات آپ نے سنی، کس طرح فصلیں تیار تھیں، باغ تیار تھے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کوئی 30,000 کا جو لشکر ہے اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے نا وہ آسان نہیں ہوتی۔ اور پھر اس طرح کے جو جنگی سفر ہوتے ہیں عام طور پہ کوشش یہ کی جاتی ہے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا جائے۔ عام طور پہ سفر راتوں کے اندر ہوتا ہے، دنوں کے اندر نہیں ہوتا، تاکہ دشمن کو کم سے کم آنے کی اطلاع مل سکے۔ تو ہر روز 40 سے 50 کلومیٹر سفر ہوتا تھا، 40 سے 50 کلومیٹر سفر ہر روز، اور 900 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر ہے۔ تو جو عذر پیش کرنے والے لوگ ہیں ان کی بڑی دو قسمیں آپ بنا سکتے ہیں جو آ کے عذر پیش کر رہے تھے۔ ایک وہ لوگ جن کا واقعی کوئی حقیقی عذر یا کوئی وجہ تھی، ایک قسم ان کی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی تھی، جن کا واقعی کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ریزن ہوتی ہے اور وہ کسی خاص کمپین یا مہم میں شامل نہیں ہو سکتے، تو ان کی نشانی یہ ہوتی ہے ان کے سچا ہونے کی کہ وہ دل کے اندر تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر اللہ پاک نے دونوں قسمیں دکھائی ہیں ہمیں۔ وہ دل میں تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، خود جا نہیں سکتے، لیکن ہر وقت ان کی زبان پہ دعائیں ہوتی ہیں اس مہم کی کامیابی کے لیے، اور ہر وہ بندہ جس تک ان کی بات پہنچ سکتی ہے، جو ان کو ملنے والے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ان کو وہ یہی نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ آپ ضرور شامل ہو جائیں۔ بھئی میرا تو یہ عذر ہے، میں تو اس وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن آپ سستی نہ کریں، آپ ضرور شامل ہو جانا، آپ مس نہ کرنا۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں ان کے مخلص ہونے کی، ان کے سچا ہونے کی۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بات کی ہے جو سچے اور مخلص ہیں، جن کا عذر ہوتا ہے، تو نہ جانے سے وہ دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ الفاظ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ جائیں اور دل میں تکلیف بھی محسوس نہ کریں، وہ سچے مخلص نہیں ہوتے، یہ منافقت ہوتی ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے آج کے آئینے میں ہمیں دکھائی ہے بات
تو جن کا حقیقی عذر ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ شامل نہ ہو سکیں تو دل میں وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے شامل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیسے شامل ہوتے ہیں؟ جو فائنانشلی اپنی جیب کو شامل کر سکتے ہیں وہ جیب کو شامل کرتے ہیں، اور جو جیب کو بھی شامل نہیں کر سکتے ان کی زبانیں ہر وقت کمپین میں شامل ہوتی ہیں، اور وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور ہر ملنے والے کو یہی کہتے ہیں کہ تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بہانے باز ہوتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور جب ان کو کوئی بہانہ مل جاتا ہے اور قبول ہو جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ اچھا بہانہ ملا ہے، اس کے اندر زور ہے، یہ مان لیا جائے گا، اور اچھے موقع پہ بہانہ بنا ہے۔ کوئی عذر آ جاتا ہے نا ان کا، کہتے ہیں بڑے اچھے موقع پہ یہ بہانہ بنا ہے، یہ اپوائنٹمنٹ بڑے اچھے موقع پہ بنی ہے، یہ کام بڑے اچھے موقع پہ نکلا ہے، چلیں فلاں سفر سے، فلاں کام سے، فلاں محنت سے اور فلاں قربانی سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ دل کے حال سے واقف ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا واسطہ اس رب کے ساتھ ہے جس سے یہ کوئی چیز چھپا سکتے نہیں ہیں، تو بظاہر تو بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں اور بڑا اخلاص شو کریں گے آپ کو، لیکن دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو اچھا بہانہ قبول ہو گیا، بہانہ مل گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین دل سے بھی واقف ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وہ سزا سنائی ہے جو کافروں کی ہوگی، اور یہی لفظ اللہ نے استعمال فرمائے، وہی سزا ہوگی جو کافروں کی ہوگی، اس لیے فرمایا سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کافروں کو ان قریب دردناک عذاب پہنچنے والا ہے۔ اب آگے چلیں، سبق کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو قسم ہے نا جن کی واقعی کوئی عذر ہوتے ہیں، جن کا کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے، جو مخلص ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج۔ یہ لفظ جو لیسا جو ہے نا، یہ لیسا کا کنیکشن ہے حرج کے ساتھ۔ لیسا حرجن، اصل میں ایسے ہے عبارت پوری، لیسا حرجن، یہ اصل میں ایسے ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے ان لوگوں پہ، ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی گرفت نہیں ہوگی، ان کی کوئی گناہ نہیں ہوگا ان پر۔ کن لوگوں کی بات اللہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نمبر 1 علی الضعفاء، کوئی قصور نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی، کن کی؟ علی الضعفاء، وہ لوگ جو بوڑھے کمزور ہو چکے ہیں، فزیکلی اس قابل نہیں ہیں کہ اس طرح کی کسی کمپین میں شامل ہو سکیں، وہ ضعیف ہیں، پہلی بات۔ دوسرا فرمایا ولا علی المرضى، اور وہ لوگ بھی، ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا جو بیمار ہیں، جن کی بیماری کی وجہ سے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور تیسرے وہ لوگ اللہ نے فرمایا نہ وہ بیمار ہیں نہ کمزور ہیں، لیکن ان کے پاس سورسز نہیں ہوتے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گناہ اور حرج ہے جن کے پاس نہیں ہے کوئی چیز جس کو وہ خرچ کر سکے، مطلب نہ ہتھیار ہیں، نہ سواری کے جانور ہیں، نہ کوئی اور سورسز ہیں کہ اس طرح کی کمپین میں شامل ہو جائے۔ اب دشمن سے لڑنا ہے نا، تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ وہ پارٹیسپیٹ کر سکے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا ایکسکیوز اللہ نے بیان کیا، لیکن یہاں بھی آپ اگلی بات سن کے حیران ہوں گے، اللہ رب العالمین نے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا کمزوروں کو، مریضوں کو
اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ نصحوا نصیحت سے، اس کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی کرنا۔ یہ جو ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں اس کو بھی نصیحت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے اس کی خیر خواہی کے لیے، اس لیے اس کو بھی نصیحت کہتے ہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، شرط یہ ہے کہ جب یہ بیمار، جب یہ بوڑھے اور کمزور، اور جب یہ جن کے ہاتھ خالی، جیب خالی، کچھ نہیں ان کے پاس، جب اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ مخلص ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، مخلص ہوں، تو پھر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ شرط پوری نہ کریں، یعنی اخلاص نہیں ہے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ، دل کو تکلیف نہیں ہو رہی، خیر خواہ نہیں ہے دین کی اور اللہ اللہ کے رسول کے، تو ان پہ گناہ ہوگا۔ ایک بیمار آدمی ہے تو بیمار آدمی پہ تو اس کا کیا بیچارے کا قصور ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بیمار پڑا ہو تو پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی اور اخلاص ضروری ہے۔ بستر پہ پڑا ہو لیکن دل ساتھ ہونا چاہیے، دل ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک بوڑھا لاغر ہے، حرکت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ اس کا دل ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دل ساتھ نہیں ہوتے، وہ بیمار بھی ہوں تو قصوروار ہوتے ہیں، وہ بوڑھے اور لاغر بھی ہوں تو قصوروار ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرنا، ان کے حکم پہ لبیک کہنا، دین کی خدمت کرنا، دین کے کاز کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اور جو اس سے پیچھے ہوں، کتنی بڑی محرومی ہے۔ جو بیمار بستر پہ پڑا ہے، جو بوڑھا لاغر ہے، وہ بھی قصوروار ہوگا اگر اس کا دل ساتھ نہیں ہے۔ تو ہم نے تو ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا اہم کوئی کام ہو سکتا ہے۔ دین کی حیثیت تو سیکنڈری ہے ہماری لائف کے اندر۔ جب ہمارا کوئی کام نہ ہو تو ہم پھر دین کا کام کرتے ہیں، جب ہم بالکل فارغ ہوں تو کہتے ہیں چلو یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں تو دین کی حیثیت سیکنڈری ہے، اور دین کی خدمت کی حیثیت بھی سیکنڈری ہے۔ کچھ بھی نہ کرنے کے لیے ہو تو پھر ہم اس کے لیے نکل آتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، بوڑھے بیمار لاغر بھی ان کو اس وقت چھٹی ملے گی جب دل ان کا کم از کم ساتھ ہوگا، خیر خواہ ہوں گے، مخلص ہوں گے۔ اور اگر دل ساتھ نہیں ہے تو وہ کیسا مسلمان ہے جو نہ پیسے دیتا ہے، نہ جسم دیتا ہے، اور نہ ہی اس کی خواہشات اور اس کی دعائیں اور اس کا دل شامل ہے۔ نہ پیسے شامل ہے، نہ جسم شامل ہے، نہ اس کا دل شامل ہے۔ تو جس کے جو دل کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوتا تو اس کا تو پتہ کٹ جاتا ہے نا، اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، اس لسٹ سے اس کا نام کٹ جاتا ہے۔ یہ منافقت ہے۔ یہ آج کے سبق نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے، یہ ہے آج کے سبق کا آئینہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما علی المحسنین من سبیل، یہ ہیں محسن لوگ، یہ ہیں اصل میں نیکی کرنے والے، جن کا دل ساتھ ہوتا ہے اور وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں۔ تو جو ایسے محسنین ہوتے ہیں، ایسے نیکوکار ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان پہ کوئی الزام نہیں ہوگا، کوئی چارج شیٹ نہیں ہوگی۔ سبیل کا معنی یہ ہے، یعنی ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، باقی ان کو پکڑنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی چارج شیٹ نہیں ہوگی ان کے خلاف۔ واللہ غفور رحیم، اللہ ان کو بخشنے والے ہیں، ان پہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھیں جو عذر والے تھے،
وہ تو اوپر آ گئے سارے، بیان تو ہو گیا ان کا، لیکن کچھ آپ جانتے ہیں اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، اور جو اسپیشل کیسز ہوتے ہیں ان کا پھر الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک اسپیشل کیس کا الگ سے ذکر کیا، بات تو ان کی ہو گئی تھی، لیکن یہ ذرا اسپیشل کیس ہے تو الگ سے ان کا ذکر اللہ نے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان کا بھی کوئی گناہ نہیں سمجھا جائے گا، ان کا بھی کوئی قصور نہیں سمجھا جائے گا۔ کن کا؟ اذا ما اتوک لتحملہم، وہ جو آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے، جو آپ کے پاس آئے تھے، لتحملہم، اور ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ ان کے لیے سواریوں کا بندوبست کر دیں۔ یہ تحملہ کا لفظ جو ہے نا، یہ حمل سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانا۔ یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نقل و حمل، نقل و حمل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی جس پہ بوجھ لادا جائے، اٹھانا، اس کا بوجھ اٹھانا اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور جو عورت کی پریگنینسی ہوتی ہے اس کو حمل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بوجھ اپنے پیٹ کے اندر اٹھاتی ہے۔ لتحملہم، وہ کچھ لوگ، ان کا بھی قصور نہیں سمجھا جائے گا جو آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اگر آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم مس نہیں کرنا چاہتے۔ قلتا، آپ نے ان سے کہا تھا، لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواریوں کا انتظام نہیں ہے۔ لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا ہوں کوئی چیز جس پر میں تمہیں سوار کروں یا تمہیں سواری کے لیے دے سکوں، میرے پاس سواریوں کا انتظام نہیں ہے، کوئی اونٹ، کوئی گھوڑے، کوئی خچر، کوئی کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ایکسٹرا۔ پہلے ہی ایک ایک سواری پہ 6 7 10 لوگ ہیں، باری باری وہ سوار ہوں گے، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی بندوبست کر سکوں۔ تو پھر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جب آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس انتظام نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تولو، وہ واپس مڑ تو گئے تھے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب آپ نے ان سے کہا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے کوئی بندوبست کہ تمہارے لیے سواریاں فراہم کر سکوں، تو اللہ فرماتے ہیں تولو، وہ واپس مڑے تو تھے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حزناً، اس غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ آج ان کے ہاتھ خالی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے جس کو وہ خرچ کر سکیں، کسی سواری کا بندوبست کر سکیں۔ تو یہ وہ اسپیشل کیس تھا جس کی فوٹو بنا کے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر شامل فرما دی ہے قیامت تک کے لیے۔ کچھ اسپیشل کیس ہوتے ہیں، ان کا الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا سفر ان کو یاد کرتے رہے، سبحان اللہ، پورا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد کرتے رہے، اور جگہ جگہ آپ صحابہ سے فرماتے تھے کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آ نہیں سکے، لیکن آپ نے کوئی گھاٹی ایسی عبور نہیں کی، آپ نے کوئی سفر ایسا طے نہیں کیا، آپ نے کوئی ایسا پڑاؤ نہیں کیا جس میں وہ آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ تو لوگ حیران ہو کے پوچھتے کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں کہ جو بیٹھے مدینہ میں ہیں لیکن ہر قدم میں ہمارے ساتھ شامل ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں مدینہ میں بیٹھے ہیں لیکن ہمارے ساتھ شامل ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر انہی کی مثال دیتے تھے۔ تمہیں یاد ہیں وہ لوگ جو آئے تھے، سفر کا سامان نہیں تھا تو میں نے ان کو واپس کیا تھا تو وہ روتے ہوئے واپس گئے تھے، تو وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ شامل ہیں، وہ آ تو نہیں سکے لیکن ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں۔ حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ جب تم اجتماعیت کا حصہ بن جاتے ہو، کسی خیر کے کام کا تم حصہ ہوتے ہو، کسی اجتماعیت کا تم حصہ ہوتے ہو، تو
ان دعاہم تحیط من ورائہم، یہی بات حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جب تم کسی اجتماعیت کا حصہ بن جاتے ہو تو تم نے اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، اپنی ابیلٹی کے مطابق حصہ لیتا ہے بندہ، اور اگر کبھی وہ نہیں بھی اس میں شامل ہو سکتا تو لوگوں کی دعائیں ان کو ہر وقت گھیرے رکھتی ہیں، وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جو کام چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے حصے ان کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں موجود نہیں ہوتے لیکن ان کا حصہ، ان کی پینشن ان کو مل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے لزوم الجماع جو حدیث میں آیا ہے نا، اس لیے ضروری ہے کہ کسی اجتماعیت کا حصہ بن جائیں، دین کے لیے جو کلیکٹیو ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کا پارٹ بن جائیں، تو اگر کسی وجہ سے بندہ شامل نہ بھی ہو تو وہ اس میں شامل ہی ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ ان کی دعائیں تمہارے ہتھیاروں سے زیادہ، ان کی دعائیں تمہارے ہتھیاروں سے زیادہ کام کر رہی ہیں۔ یہ وہ اسپیشل کیس ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، دل میں غم اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ جب شامل نہیں ہو سکے تھے تو جب واپس مڑے دل میں غم اور آنکھوں میں آنسو لے کر گلی میں روتے ہوئے جا رہے تھے، سبحان اللہ، گلی میں روتے ہوئے جا رہے تھے تو آگے سے کوئی آیا، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو بتایا کہ بس آج شامل نہیں ہو سکتے، سواری کا بندوبست نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا چلو میری طرف سے میں ایک اونٹ کا بندوبست کر دیتا ہوں، تو وہ خوش ہو گئے، ایسے جیسے دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ کسی کو دوسرا ملا، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ وجہ ہے، چلو میں تمہیں کسی گھوڑے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ وہ ایسے جیسے ان کو دنیا مل گئی ہو، اور پھر بھی کچھ ایسے رہ گئے تھے جن کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد فرماتے اور صحابہ کو بتاتے کہ مدینے میں بیٹھے ہیں لیکن تمہارے ساتھ شامل ہیں، اور ان کی دعائیں تمہارے ہتھیاروں سے زیادہ کام کر رہی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل تو گرفت ان کی ہے، انما السبیل علی الذین، اصل تو گرفت ان لوگوں کی ہوگی، اصل الزام تو ان پر ہوگا، اصل پکڑ تو ان پر ہوگی۔ سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، ان تک پہنچنے کا، ہاتھ ڈالنے کا راستہ، اور اس کو پھر دلیل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی موقع، چارج شیٹ، الزام، راستہ، قصور ان لوگوں کا ہوگا، ہاتھ ان پہ ڈالا جائے گا، علی الذین یستأذنونک، وہ لوگ جو آ کر آپ سے اجازتیں مانگ رہے تھے، وہم اغنیاء، حالانکہ ان کا کوئی عذر نہیں تھا، وہ سب غنی تھے، سب مالدار تھے، سارے انتظام وہ کر سکتے تھے، وردوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں بوڑھی عورتوں کے ساتھ، بوڑھی عورتوں کے ساتھ، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، زنانیوں کے ساتھ بیٹھنا انہوں نے پسند کیا، کوئی مردانگی نہیں دکھائی۔ تو ان پہ اصل تو قصور تو ان کا ہے، پکڑ تو ان کی ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے، دنیا کی سب سے بڑی سزا، ہدایت کے لیے جس کے لیے دروازے بند ہو جائیں۔ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ نہیں جانتے کہ کتنا بڑا انہوں نے نقصان کیا ہے، خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں چھٹی مل گئی ہے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے ان کے دل بند کر دیے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، احساس نہیں ہے۔ دو چیزیں، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ایک اخلاص نہیں ہے اور دوسرا احساس نہیں ہے، دو چیزیں ہیں۔ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا تو اللہ نے دل بند کر دیے۔ دیکھو اخلاص کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، جب اخلاص نہیں تھا تو اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی، اور جب احساس نہیں ہے
تو وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں. فہم لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر احساس نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی دولت سے محروم ہو رہے ہیں. نہ اخلاص ہے اور نہ احساس ہے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں، فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس آئیں گے ان کے پاس، اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس واپس آئیں گے. یہ رجعتم کا لفظ رجوع سے نکلا ہے. رجوع کا معنی ہوتا ہے واپس آنا. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ سارے آ کے اپنے اپنے عذر پیش کریں گے جب آپ واپس ان کے پاس آئیں گے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو کے واپس نہیں لوٹتے، یہ تو بس اسی سفر میں ختم ہو جائیں گے، یہ تو زندہ واپس نہیں آئیں گے. سپر پاور کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، یہ تو بچ کے نہیں آئیں گے. لیکن جب آپ کامیاب ہو کے واپس آئیں گے تو پھر شرمندہ شرمندہ ہو کے، ٹھیک ہے، ذلیل ذلیل سے بن کے تو آپ کے پاس آئیں گے، عذر پیش کریں گے. دیکھیں جی ہم تو بہت چاہتے تھے کہ شامل ہوتے، بس بد نصیبی ہے، وہ ایک جناب ایسا مسئلہ بن گیا تھا، نہیں آ سکے. تو عذر پیش کریں گے جب آپ ان کے پاس واپس آئیں گے. لیکن آپ صاف صاف کہہ دینا، قل لا تعتذروا، ان سے کہہ دینا کہ کوئی عذر پیش نہ کرو، کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم تم پہ اعتماد نہیں کریں گے ہرگز. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بتا دیا ہے سب کچھ اللہ نے ہمیں تمہارے اندر کی باتیں. اخبار خبریں، اللہ نے ہمیں تمہاری ساری خبریں بتا دی ہیں. دیکھیں نا یہاں بھی اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ کہہ دیں، ان کو بتا دیں کہ عذر پیش نہ کرو، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، کیوں کہ ہم تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہم تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہیں؟ نہیں. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں تمہاری باتیں. تو یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے جو دل کے بارے میں ہوتا ہے، کسی کے اندر کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں تمہارے اندر کی باتیں. اگلی بات، تمہیں موقع تو ملے گا، مل سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب چیک کریں گے تمہیں، دیکھے گا اللہ بھی تمہارے کام اور اللہ کا رسول بھی. اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی تمہارے عملوں کو چیک کرے گا. تمہارے جو آئندہ کے لیے تمہاری زندگی ہے نا، تم اب انڈر آبزرویشن ہو، تم انڈر واچ ہو، انڈر آبزرویشن ہو. اللہ بھی اور اللہ کے رسول بھی تمہیں اب چیک کرتے رہیں گے. یاد رکھنا تم انڈر واچ ہو. دنیا کی زندگی میں تو یہ ذلت ہے تمہارے لیے، ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم واپس لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو ساری غیب کی باتوں کو جانتا ہے، جو عالم الغیب ہے. یعنی اللہ کے لیے تو کوئی غیب ہے نہیں، تو پھر اللہ نے کیوں کہا عالم الغیب ہے؟ وہ غیب میرے اور آپ کے لیے ہوتا ہے. وہ جو غیب مخلوق کے لیے غیب ہوتا ہے وہ اللہ اس کی بات کر رہے ہیں، اپنے لیے غیب کی بات نہیں کر رہے. اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہوتا. تو عالم الغیب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو مخلوق سے چھپی ہوتی ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. پھر تم لٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو ساری باتیں جانتا ہے. وہ شہادہ، غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر سامنے والے کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا جو کچھ تم کر کے وہاں جاؤ گے. جو کچھ تم عمل کرتے رہے وہ تم ساری چیزوں کے بارے میں تمہیں حقیقت تمہارے سامنے پیش کرے گا. موقع تمہیں دیں گے لیکن تمہیں پروو کرنا ہوگا. اب تم ہر وقت اللہ کے رسول کے جو ہے نا وہ نظروں کے سامنے رہو گے. ہم بھی چیک کریں گے، اللہ بھی چیک کرے گا. نہ تم دل کے اندر کچھ چھپا سکتے ہو اور نہ تم سامنے کوئی غلطی کا موقع ہوگا تمہارے لیے. پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، جب تم واپس آؤ گے نا ان کے پاس تو اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے، تمہارے سامنے بیٹھ کر اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے. اچھا، اور کیا کہیں گے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہیں گے کہ آپ ان کے کیس کو اعراض کریں، یعنی جانے دیں، صرف نظر کریں. ٹھیک ہے،
تو آپ جو ہے نا اس کو زیادہ سیریس نہ لیں اور زیادہ جو ہے نا ہم پہ سختی نہ کریں. وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے جب واپس آئیں گے کہ ہم اپنے جو عذر ہم نے پیش کیے نا ہم سچے تھے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، وہ اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان کے لیے کوئی نرمی پیدا کریں. قسمیں اس لیے کھائیں گے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تمہارے سامنے سچے بن جائیں اور وہ چاہیں گے کہ ان کا نام لسٹ کے اندر سے نکال دیا جائے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ ان کے نام لسٹ سے نکال دیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیں، ہمارے والے کر دیں. ہم جانے ہو آپ کو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اب اگلی بات سنیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، دفع کریں ان کو. إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ گندگی کا ڈھیر ہیں. إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ناپاکی کا ڈھیر ہیں، یہ گندگی کا ڈھیر ہیں. یعنی یہ نہیں فرمایا، یہ قرآن کا ایک اپنا انداز ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کے کام گندے ہیں، یہ نہیں فرمایا ان کی سوچ گندی ہے، ان کا دل گندا ہے، ان کا دماغ گندا ہے، ان کی نظر گندی ہے. یہ نہیں فرمایا. فرمایا انہم رجسن، ٹاپ ٹو باٹم، ان کی کوئی چیز بھی پاک نہیں ہے. یہ بال ان کا ناپاک اور گندگی ہے، یہ گندگی کا ڈھیر ہیں سارے. انہم رجسن، آپ ان کو دفع کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے منہ لگنے کی. انہم رجسن، یہ گندگی کا ڈھیر ہیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ یہ کام کرتے رہے ہیں. جو کچھ کمائی انہوں نے کی ہے یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. بہانے پر بہانے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. وہ قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ آپ کو مطمئن کر لیں اور آپ کو راضی کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ چونکہ آپ نرم دل ہیں، آپ چونکہ شفقت والے ہیں، تو اگر آپ ان پہ ترس کر بھی جائیں، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا. اگر آپ شفقت دکھا بھی دیں، اگر آپ نرمی کر بھی دیں، تو اللہ ایسے فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اس سے بڑی سزائیں کیا ہو سکتی ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی. پھر ارشاد فرمایا کہ جو دیہات کا ماحول ہوتا ہے عام طور پہ، یہ آپ اندازہ فرمائیں اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں علم کا کوئی اور سورس نہیں ہوتا تھا، پرسن ٹو پرسن ہی بندہ سیکھتا تھا. اور جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں تو ان کا اپنا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں، مجلسوں میں جانا، قرآن سننا، باتیں سننا، واز سننا، تقریریں سننا، ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. بہت کم ایسا ان کو موقع ملتا ہے. تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین ان کی 3 کیٹیگریز بیان فرمائی ہیں. دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں نا، دیہاتی بدو جس کو کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی 3 کیٹیگریز بیان فرمائی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کمپیریٹیولی چونکہ دیہاتی لوگوں کے پاس سورسز کم ہوتے ہیں شہروں کی نسبت، سورسز کم ہوتے ہیں، تو کمپیریٹیولی علم کے اندر، انفارمیشن کے اندر، ترقی کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر، سکلز کے اندر دیہاتی لوگ پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے جو قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہے. تو یہ کوئی اس آیت کی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ دیہاتوں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. آج کل تو کیونکہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور وہ ساری چیزیں دیہاتوں میں بھی اویلیبل ہیں آلموسٹ جو شہروں کے اندر اویلیبل ہے. تو آج کل تو پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. وہی جو ہے نا وہ سورس آف انفارمیشن جو کسی شہر والے بندے کے ہاتھ میں ہے وہی دیہات والے بندے کے ہاتھ میں ہے. تو خواہ مخواہ جو ہے نا کسی کو تنگ کرنے کے لیے اس آیت کا سہارا نہیں لینا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے. وہ حقیقت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جو دیہاتی اور بدوی لوگ ہوتے ہیں وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں. وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، بلکہ یہ ان کی بات اللہ نے فرمائی. جو عربی لوگ ہیں وہ زیادہ شدید ہیں کفر کے اندر اور نفاق کے اندر.
اور اگلی بات یہ فرمائی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَأَجْدَر یہ لفظ جدار سے نکلا ہے. جدار کا معنی ہوتا ہے وہ حد، دیوار اس کو کہتے ہیں نا، وہ حد جہاں پہ جا کے آگے سفر ختم ہو جاتا ہے، رستہ آگے بند ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو رکاوٹ کہتے ہیں. جدار جو ہے اس کا معنی رکاوٹ ہے، دیوار اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہوتی ہے. اجدر کا لفظ اسی سے نکلا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ انتہا، اینڈ کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، تو اجداروں کا معنی یہ ہوگا کہ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں باقیوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ریزن اللہ نے فرمایا، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ انفارمیشن کے اندر جو اللہ اپنے نبی پہ نازل فرما رہے ہیں ان تک وہ بعد میں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، وہ ان تک نہیں پہنچتا، درمیان میں رکاوٹ ہوتی ہے. تو ان کے حال اس طرح کے ہوتے ہیں. مناسب ان کا حال اس طرح ہوتا ہے، ان کی مناسبت یہ ہے وہ اجدارو، جی وہ اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ وہ جو کچھ اللہ اپنے رسول پہ نازل فرما رہے ہیں، اللہ یعلم اس کو نہیں جانتے، حدود ان باؤنڈریز کو، ان لمٹس کو، اس قانون کو، ان پابندیوں کو. حدود کا معنی ہے ان پابندیوں کو، ان لمٹس کو، ان باؤنڈریز کو، اس قانون کو وہ نہیں جانتے. ما انزل اللہ علی رسول، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے. تو وہ وحی کا علم ان تک بعد میں پہنچتا ہے یا کبھی نہیں پہنچتا، اور وہ انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی جو شہر والوں کے پاس ہوتی ہے. تو چونکہ ان کے پاس علم نہیں آتا، چونکہ ان کے پاس وحی کا علم نہیں پہنچتا، اس لیے وہ کفر میں اور نفاق میں دوسروں کی نسبت زیادہ سخت ہوتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ ہر کسی کے حال کو خوب جانتے ہیں، اور ہر کسی کے اللہ کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے. تو اگلی بات اللہ نے دوسری کیٹیگری بیان فرمائی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور انہی دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ خرچ کرنا کیوں ضروری ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کی کیا برکت ہوتی ہے، اس کا کیا ثواب ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے، وہ یہ ساری باتیں نہیں سمجھ سکتے. آج بھی آپ دیکھیں دیہاتوں کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ووٹ کی جو ہے نا وہ اہمیت اور ضرورت اور حیثیت دس اور دیٹ ہے، تو دیہاتوں میں لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی میری برادری ہے جی، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں جی میرا قبیلہ ہے جی. تو دیہاتوں کے اندر آج بھی لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، ان باتوں کو نہیں جانتے. وہ سب کچھ ایک طرف، وہ کہتے ہیں نا کہ جو کلاڑا ہوتا ہے نا، کلاڑا وہ سارے جنگل کو کاٹ دیتا ہے، جنگل کاٹ دیتا ہے، درختوں کو کاٹ دیتا ہے، مار دیتا ہے. وہ پھر بھی درخت جو ہے نا ووٹ کلاڑے کو دیتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو دستہ ہے نا، اس کی جو سٹک ہے وہ ہماری برادری کی ہے، اس کے اندر لکڑی ہے، تو اس کا ایک حصہ ہماری برادری کا، اس لیے ووٹ ہم اسی کو دیں گے چاہے یہ ہمیں کاٹے گا. تو یہ ہوتا ہے مسئلہ. تو دیہاتوں کے اندر لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، ووٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے، ووٹ کی حیثیت کیا ہے، ووٹ کی پاور کیا ہے، وہ ان چیزوں پہ نہیں جاتے. اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ جو یہ دیہاتی لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خرچ کرنا ایک چٹی ہے، یہ تو ایسے جیسے جرمانہ ہوتا ہے، یہ تو ایسے جیسے بوجھ ہے، تو اس کو وہ بوجھ سمجھتے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو وہ چٹی سمجھتے ہیں اور بوجھ سمجھتے ہیں.
یہ تو جرمانہ ہے، یہ تو فائن ہے، پینلٹی ہے یہ تو. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آپ کسی زمانے کے چکر کے اندر پھنس جائیں. دوائر کا معنی ہوتا ہے مشکل سرکل، یعنی یہ دن اور رات کا چکر جو ہوتا ہے نا، یہ زمانہ ہے، کبھی رات کبھی دن، یہ وقت گزرتا ہے، یہ وقت کا سرکل ہے. تو وہ انتظار کرتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کسی سرکل کے اندر پھنس جائیں، آپ کسی مشکل کے چکر میں پھنس جائیں. اللہ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک برے چکر کے اندر پھنس چکے ہیں، گناہ اور برائی اور کفر کے چکر کے اندر وہ خود پھنس چکے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں. یہ دیہاتیوں کی دوسری قسم اللہ نے بیان فرمائی، جن کو چیزوں کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم پہ بوجھ ڈال دیا ہے، اور جان چھوٹے کبھی وہ سوچتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس آپ کسی چکر میں آئے اور ان کی جان چھوٹے. کہتے ہیں جان چھوٹے اس مصیبت سے، اللہ کے وہ خود برائی کے چکر میں پھنس چکے ہیں یہ باتیں سوچ کر. اب اگلی قسم اللہ نے بیان فرمائی دیہاتیوں کی، وہ کون سی ہے؟ تیسری قسم. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں دیہاتیوں کی تیسری قسم یہ ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مَن یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ کی قربت کا ذریعہ. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں میرا تو ایک ایک پیسہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے، میرا ایک ایک پیسہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے. وہ جو کچھ حکم ہوتا ہے نا خرچ کرنے کا، اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. میرا ایک ایک پیسہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے، اس کو بوجھ یا چٹی جرمانہ نہیں سمجھتے. یہ ایمان کا اور بغیر ایمان کا فرق ہوتا ہے. جو بغیر ایمان والا ہوتا ہے یا عجیب و غریب قسم کے ایمان والا ہوتا ہے، سو کال مسلمان ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو چٹی جرمانہ سمجھتا ہے، اس کی اہمیت قیمت سے واقف نہیں ہے. اور جو ایمان والا ہے وہ اس کی قیمت سے واقف ہے، وہ تو سمجھتا ہے میرا ایک ایک پیسہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے. اور دوسرا کیا اللہ نے فرمایا وصلوات الرسول، وہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے میں اللہ کے نبی کی دعائیں ملتی ہیں. صلوات کا معنی دعائیں ہوتے ہیں، صلوات کا معنی ایک دعا بھی ہوتا ہے. تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور ہمارا ایک ایک پیسہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا ذریعہ بن رہا ہے. تو جب ہم اللہ کے نبی کا حکم پورا کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو کے ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی دعائیں ملتی ہیں اور اللہ رب العالمین کا قرب ملتا ہے. تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الا انہا قربۃ لہم، ہاں یہ بات سچ ہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. اس میں کیا شک ہے؟ اللہ کا معنی ہوتا ہے خبردار، غور سے سنو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنے پلے باندھ لو کہ یہ چیز ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت کے اندر، اللہ ان کو اپنی رحمت کے اندر داخل کر لے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. ان سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کی بخشش فرما دیں گے. دیکھیں اللہ پاک نے دو نمونے پیش کیے نا یہاں پہ، ایک وہ جو جان چھڑانے والے ہیں، بہانے بنا کے جان چھڑانے والے، اور ایک وہ جو جن کے عذر بھی ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. یہ دو قسم کے کریکٹر جو ہے نا، یہ دو قسم کی سوچ ہوتی ہے. جو جان چھڑانے والے ہوتے ہیں بہانے کرنے والے، اور وہ جن کے بہانے بھی ہوں عذر بھی ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. تو اللہ رب العالمین دونوں قسم کی تصویریں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں. ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمارہ بن حزم، تو لشکر جو ہوتا ہے نا اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. جب اتنا بڑا لشکر ہوتا ہے تو اس کے گروپ بنائے ہوتے ہیں، جس طرح آج کل آرمی جو اس کے بریگیڈ بنے ہوتے ہیں.
تو اس کو گروپ بنائے ہوتے ہیں. تو ایک گروپ کے اندر حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا ہوا تھا کہ یہ جھنڈا آپ نے جب لشکر چلے گا تو لشکر کے آگے آگے جھنڈا ہوتا ہے, وہ جھنڈے کو فالو کرتے ہیں. تو وہ جھنڈا ان کے پاس تھا. جھنڈا اٹھانا بھی بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے دوران ایک موقع پر حضرت عمارہ بن حزم سے جھنڈا واپس لے لیا. وہ رونے لگے, پریشان ہو گئے. عرض کیا اللہ کے نبی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے, آپ نے یہ اعزاز, یہ جھنڈا مجھ سے واپس لے لیا. سبحان اللہ. دیکھیں نا, جھنڈا اٹھانا بھی اعزاز ہے, اور جب جھنڈا واپس لیا ہے تو وہ رو رہے ہیں کہ کیا وجہ ہوگی, پریشان ہو گیا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی غلطی ہوگی, کیا ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جھنڈا حضرت زید بن ثابت کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب انہوں نے عرض کیا کہ کیا وجہ ہوئی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی نہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے نہ کوئی گناہ ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بھی اعزاز دیا, لیکن زید بن ثابت جو ہیں وہ آپ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں. تو یہ قرآن کی عزت ہے کہ اب ہم زید کو جھنڈا دیں گے قرآن کی عزت کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی عظمت کے طور پر اور قرآن کی عزت کے طور پر قرآن والے کو عزت دی اور اس کو جھنڈا عطا کیا. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن سے ایک خدمت واپس لے لی جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک تو کردار یہ ہے. دوسرا کردار وہ ہے جو بہانے بنا بنا کے چھٹی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پیچھے بھاگتے ہیں. اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں. مطلب ایک حضرت ابو حیثمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کا باغ مدینے سے باہر تھا. وہ اپنے باغ کے اندر کام کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں نا, باغ تیار تھے, فصلیں تیار تھیں, تو باغ کے اندر کام کر رہے, ساری تیاری مکمل تھی. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب لشکر نکلے گا تو میں شامل ہو جاؤں گا. تو باغ میں کام میں مصروف ہوئے. جب دوپہر کو واپس آئے نا, مدینہ میں واپس پہنچے, تو ان کو پتہ چلا لشکر تو صبح جلدی روانہ ہو گیا تھا. بیوی نے تیاری کی ہوئی تھی کہ خامن نے جہاد پہ جانا ہے, تو آخری کھانا گھر میں کھا رہے ہیں. تو جناب کھانے تیار تھے, دسترخوان پہ لگائے ہوئے تھے, گھر کے اندر ٹھنڈا پانی انہوں نے رکھا تھا, چھڑکاؤ کیا ہوا تھا, ماحول پورا بنایا ہوا تھا, گرمی نہ لگے. تو الوداعی کھانا تھا, پورا تیاری کی ہوئی تھی, ٹھنڈا پانی شربت بنا کے رکھا تھا. جب پتا چلا نا کہ لشکر تو نکل گیا, تو کہا کہ اٹھا لو یہ سب, میں نہیں کھاؤں گا, بس جلدی نکلوں گا. بیوی نے عرض کیا کیا ہوا, تو عرض کرنے لگے کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے, میرا ایمان اور میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے ساتھی تو گرمی میں سفر کر رہے ہوں اور میں اپنے گھر میں بیٹھا یہ مزے کے کھانے اور ٹھنڈے شربت پی رہا ہوں, تو میرا ایمان اور میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. یعنی اس حد تک لوگ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو سب کچھ تیار چھوڑ کے نکلے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اگلے پڑاؤ پر پہنچے تو ساتھیوں نے بتایا کہ پیچھے سے کسی سواری کی وجہ سے گردوں کو باہر نظر آ رہا ہے, کوئی سواری پہ آ رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو حیثمہ ہوگا. سبحان, 30,000 کا لشکر ہو تو جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے اس کو ایک ایک بندہ تو یاد نہیں نہ ہوتا. لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس حد تک آگاہ رہتے تھے اپنے ساتھیوں کے حالات سے. پتا تھا کہ ابو حیثمہ پیچھے ہے, تو فرمایا ابو حیثمہ ہوگا. اور جب وہ قریب آئے نا تو فرمایا ابو حیثمہ پہنچ گئے ہو, تو عرض کیا پہنچ گیا ہوں. میں جو ہے نا میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں گھر میں ٹھہرتا, کھانا کھاتا, ٹھنڈا شربت پیتا, آپ جو ہے نا وہ گرمی میں سفر کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے ابو حیثمہ کے لیے دعا فرمائی. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے, کون نہیں جانتا ابو ذر غفاری کو. وہ بھی سفر میں شامل تھے. ان کا اونٹ بیمار ہو گیا, کمزور پہلے بھی تھا, سفر میں بیمار ہو گیا. اونٹ کو جیسے بخار چڑھ جاتا ہے اور وہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جانور پر, تو اس کو آرام دینے کے لیے بٹھایا, تو لیکن پھر وہ اٹھا نہیں. بہت کوشش کی, پھر اونٹ نہیں اٹھا. لشکر آگے جا رہا تھا تو یہ اپنے اونٹ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو دیکھیں نا, بہانہ تو ہے نا کہ میرا جو اونٹ بیٹھ کے میری سواری بیٹھ گئی ہے, اب میں کیا کروں. لیکن اتنی بھی تاخیر برداشت نہیں کی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے رہ گیا ہوں. وہ جو اپنا سامان اونٹ پہ لادا ہوا تھا
اب اونٹ نہیں اٹھ رہا تھا تو سارا کوئی اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھا، اپنی گردن پہ لادا اور دوڑ پڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، لشکر کے پیچھے. اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں ہے. تو کسی نے کہا اللہ کے نبی کوئی اکیلا دوڑا آ رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر ہوگا، ابو ذر ہوگا. اور مستدرک حاکم میں یہاں بات ختم کر رہا ہوں، مستدرک حاکم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی موت کیسے ہوگی، ان کی حالات زندگی جو ہیں. تو جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کیا ہوا، اونٹ کدھر ہے؟ تو عرض کیا کہ اس کو چھوڑ آیا ہوں، وہ اٹھ نہیں رہا تھا، وہ بیمار ہو گیا ہے، تو میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اکیلا ہی آ گیا ہوں. تو حضور بعض روایات کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر اکیلا ہی رہے گا اور اس کی موت بھی اکیلے میں ہی ہوگی. تو پریشان ہو گیا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر اکیلے میں ہی میری موت ہوگی تو میرے کفن دفن و جنازے کا کیا انتظام ہوگا؟ تو فرمایا فکر نہ کرنا، اس کا بندوبست اللہ رب العالمین فرما دیں گے. اور پھر ساتھ بتایا کہ کچھ لوگ آئیں گے تو وہ تیرا کفن دفن کا بندوبست بھی کریں گے، جنازے کا بندوبست بھی ہو جائے گا. تو حج کے سفر میں واپس آ رہے تھے، حج کے سفر سے، تو بیوی ساتھ تھی اور ایک بکری تھی، اور بعض روایات کے اندر بیٹی بھی ساتھ تھی. تو بیوی، بیٹی، بکری اور ابو ذر تو بیمار ہو گئے رستے کے اندر. تو کوئی اور نزدیک کوئی بندہ نہیں تھا. تو بیوی بیچاری پریشان ہوئی، رونے لگی کہ اس جنگل میں اب آپ اگر یہاں پہ کوئی ہو گیا آپ کے ساتھ کمی بیشی تو ہم کیا کریں گے؟ نہ یہاں کوئی بندہ ہو رہا ہے ہماری مدد کرنے میں، کفن دفن کا انتظام کیسے کریں گے؟ تو فرمایا پریشان نہ ہو، بکری کو ذبح کرو. کہا کیوں ذبح کروں؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے اپنے نبی کی کہی بات کا یقین ہے، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو لوگ آئیں گے، کیونکہ آپ نے فرما دیا ہے وہ آئیں گے، وہ مہمان مسافر آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے والے اور مجھے دفن کرنے والے. بکری ذبح کرو اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو. تو پتھر جمع کر کے چولہا بنا کے آگ جلا کے کر دیا گیا شروع. تو بیوی پریشان بھی ہے، ایک ٹیلے پہ چڑھتی ہے تو فرمایا وہاں اونچی جگہ پہ چڑھ کے دیکھو دائیں بائیں کوئی لوگ نظر تو نہیں آئے. تو اس نے اونچی جگہ پہ چڑھ کے دیکھا تو کچھ دور سے لوگ نظر آئے. تو ان کو آوازیں دیں ادھر آؤ تمہارا ایک بھائی جو ہے وہ مشکل میں ہے. وہ لوگ جب قریب پہنچے تو کہا تمہارا بھائی ابو ذر مشکل میں ہے. تو ان کے پہنچنے تک ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود اور کچھ اور لوگ، تو انہوں نے کفن دفن کا بندوبست کیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا، اور حضرت ابو ذر کا جنازہ جو ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ نے بندوبست فرما دیا تھا. وہ سفر کے اندر تنہائی کی موت، اور وہ قافلہ آ گیا، وہ لوگ آ گئے، کفن دفن بھی ہو گیا اور جنازہ بھی ہو گیا، اللہ پاک نے انتظام فرما دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مطابق. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ بیمار ہو گیا ہے، سواری بیمار ہو گئی ہے تو سامان اپنی گردن پہ اٹھا کے بھاگ پڑے ہیں کہ تاخیر نہیں برداشت ہوگی، تاخیر نہیں ہوگی. لیکن ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں چھٹی کرنے کے، وہ بہانے ڈھونڈتے تھے شامل ہونے کے. اللہ پاک ہم سب کو انہی کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا